دیکھو جو اللہ کے دوست ہیں ان پر نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم۔ اب یہ کون لوگ ہیں؟ الذین آمنوا، جو ایمان والے ہیں اور انہوں نے تقوی کی روش اختیار کر لی ہے۔ تو اگر آپ کا یقین ہے اپنی منزل پر، منزل کے راستے پر، تو آپ صاحب ایمان ہیں۔ آپ کے دل کو اللہ تعالیٰ، یعنی وہ ایک قدرتی بات ہے، آپ مطمئن ہو جائیں گے کہ ہاں اب میرا راستہ صحیح ہے، اب میری منزل صحیح ہے، اور اب میری صحبت صحیح ہے۔ تو اس کے بعد جو آپ زندگی گزاریں گے وہ اطمینان قلب کی ہوگی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کامیاب زندگی کا راز۔ دیکھیں، کامیاب زندگی، میں جو اس پلیٹ فارم سے بات کر رہا ہوں آپ سے، تو ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے، ایک دھوکہ لگ چکا ہے آج کے بظاہر مسلمان کو۔ اس نے کامیابی دنیا کی خیال کر لیا ہے کہ اصل کامیابی دنیا کی ہے، بہت سے پیسے، اچھا رہائش، اچھا کھانا پینا اور اچھا زندگی۔ آپ دیکھ لیں، اور پھر دنیا بنانا، مال کی طلب، عہدہ، وہ کہتے ہیں نا دولت، عزت، شہرت، تو پھر مختلف باتیں آ جاتی ہیں۔ کامیابی یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو پہچانے، اپنی منزل کو پہچانے، اللہ کو منزل بنائے، آخرت کو ترجیح بنائے، اور ایک رہنما کو تلاش کرے، اس کی رہنمائی میں اللہ کے راستے پر اور رسول کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دے۔ تو یہ ایک بہت بڑا ڈیفرنس ہے۔ بظاہر لوگوں کو فرق نہیں نظر آئے گا، لوگوں کو پتہ نہیں، کیونکہ پہلے بھی جو اس کا رنگ روپ تھا وہ بعد میں بھی ہوگا۔ تو یہ دیکھیں بڑا فرق آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو، الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو اللہ کی یاد سے چین ملتا ہے۔ اگر آپ کا دل مطمئن ہے تو آپ مومن ہیں، اور مطمئن نہیں ہے، اگر آپ پریشان ہیں تو آپ کو اپنے ایمان کی فکر کرنی ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو اللہ کے دوست ہیں ان کی نشانی یہ بیان کی ہے، الذین آمنوا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ تھوڑا دیکھیں، میں قرآن کی آیات پیش کر رہا ہوں، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ ہے نہیں۔ دیکھو جو اللہ کے دوست ہیں ان پر نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم۔ اب یہ کون لوگ ہیں؟ الذین آمنوا، جو ایمان والے ہیں اور انہوں نے تقوی کی روش اختیار کر لی ہے۔ تو اگر آپ کا یقین ہے اپنی منزل پر، منزل کے راستے پر، تو آپ صاحب ایمان ہیں۔ آپ کے دل کو اللہ تعالیٰ، یعنی وہ ایک قدرتی بات ہے، آپ مطمئن ہو جائیں گے کہ ہاں اب میرا راستہ صحیح ہے، اب میری منزل صحیح ہے، اور اب میری صحبت صحیح ہے۔ تو اس کے بعد جو آپ زندگی گزاریں گے وہ اطمینان قلب کی ہوگی۔ اور پھر جب آپ تقوی کی روش اختیار کر لیں، تقوی کی روش، تو پھر بات جو ہے وہ بن جاتی ہے۔ ایمان والی زندگی سکون والی ہوتی ہے، اطمینان والی زندگی ہوتی ہے۔ تو اگر یہ کیفیت آپ کو میسر نہیں ہے تو پھر دیکھنا ہوگا اور مزید کوشش کرنی ہوگی، اپنے ایمان کی فکر کرنی ہوگی، یقین، پورا یقین، کامل یقین۔ اور اس میں اگر آپ اس کو طلب کریں گے کامل یقین کو، تو وہ پھر آپ کو مل جائے گا، اس کے اپنے طریقہ کار ہیں۔ کامیاب زندگی کا راز یہ ہے
کہ آپ اپنی حقیقت پر یقین کر لیں، جو آپ کی حقیقت ہے، کہ بھئی میں تو جو نظر آ رہا ہوں یہ تو نہیں ہوں، میں تو جو نظر نہیں آ رہا وہ ہوں، اور یہ دنیا کی تھوڑا سا زندگی کا عرصہ ہے اور یہ امتحان ہے، اس پر یقین کر لیں، کیونکہ متاع قلیل اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے، بہت تھوڑا عرصہ ہے۔ کیا زندگی ہے 60-70 سال کی؟ کیا زندگی؟ ایوریج تو یہی ہے، یہ کوئی زندگی نہیں ہے۔ یعنی آخرت کے مقابلے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر تم اندازہ لگاؤ کہ آخرت کی زندگی دنیا کے مقابلے میں کتنی ہے، تو ایک سمندر ہے، اور اس میں تم انگلی ڈبو تو جتنا پانی تمہاری انگلی پر لگے گا سمندر کے مقابلے میں، تو وہ پانی جو ہے وہ زندگی کا عرصہ ہے۔ اب یہ تو کوئی چیز نہیں ہے، وہ تو ایک بوند بھی شاید نہ بنے، آپ پانی میں ڈال کے نکالو تو بوند تو نہیں ٹپکے گی، یعنی اگر آپ تھوڑی دیر رکھو نا۔ تو یہ زندگی جو ہے یہ دراصل تھوڑا سا عرصہ امتحان ہے، امتحان بھی ہے لیکن آسان امتحان ہے۔ لیکن جو کرنا نہیں چاہے، جو امتحان دینا نہیں چاہے، اس کے لیے تو امتحان نہیں ہے، اس کے لیے امتحان دینا تو بڑا مشکل ہو جائے گا یار، بڑی مشکل ہے، بڑی مشکل ہے، کیونکہ ضبط نفس پھر نہیں ہوگا نا، کیونکہ اصل چیز جو ہے وہ ضبط نفس ہے۔ اپنے آپ کو قابو میں رکھو، اپنے رویوں کو، اپنے اخلاق کو درست کرو، اور اپنے معاملات اللہ تعالیٰ سے درست کرو، جو بھی ہیں اس کی پھر تفصیلات ہیں۔ تو کامیاب زندگی کا راز یقین ہے، اپنی حقیقت پر، اپنی منزل پر، منزل کے راستے پر، اور اس کے چلنے کے طریقے پر، یہ سارے۔ اور دراصل میں اگر آپ کو بتاؤں مختصر، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اس لیے بھجوایا گیا ہوں کہ اخلاق کی تکمیل کروں۔ اما عائشہ کے پاس ایک صاحب تشریف لائے تو پوچھا کہ کیف کان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اما جان بتائیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھے، کیسی یعنی رویہ کیا تھا، اخلاق کیسے تھے؟ تو امی جان نے ان سے واپس سوال کیا کہ تم نے کیا قرآن نہیں پڑھا ہے؟ سائل نے کہا کہ ہاں پڑھا تو ہے۔ ان کا کانا خلقہ القرآن، ان کا خلق قرآن تھا۔ تو کامیاب زندگی کا راز یہ ہے کہ آپ کا خلق قرآن کے مطابق ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، اور اس کی تفصیلات موجود ہیں کہ کیسے تھے وہ، کیسے زندگی گزاری، کیسے زندگی گزارنا پسند کی۔ تو یہ ساری باتیں ہیں۔ تو کامیاب مومن جو ہے یہ نہیں کہ اس کے یا تو یعنی اس کا کامیاب انسان اگر وہ بن گیا اللہ کی نظر میں، تو ہو سکتا ہے یہ ایک جد و جہد والی زندگی ہوگی اس کی ایک جد و جہد والی زندگی ہوگی، وہ اپنے آپ کو اپنا احتساب کرتے ہوئے اپنے آپ کو صحیح راستے پر قائم و دائم رکھے گا، اور پھر اعلی کلمت الحق کے لیے، دین کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے بھرپور کوشش کرے گا، اور تلاش کرے گا کہ کوئی شخص اگر میری بات سن سکتا ہے تو میں اس کو اللہ کی بات پہنچاؤں، کیونکہ نیکی انسان کی اپنے آپ تک محدود نہیں رہنی چاہیے، آپ کو نیکی کو پھیلانا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص حکمران ہے اور ہر شخص سے اس کی رعایا کے متعلق پوچھا جائے گا۔ تو آپ کی رعایا مثال کے طور پہ گھر میں ہے تو آپ کی اولاد آپ کی رعایا ہے، آپ کے ماتحت ہیں، ان کو آپ نے نیکی کی بات بتانی ہے، سیدھے راستے پر چلانا ہے، اور ان کو گمراہی سے بچانا ہے، کیونکہ وہ ذمہ داری بنتی ہے۔ پھر یہ دائرہ جتنا بھی آپ سے پھیل سکتا ہے، تو یہ کامیابی کا راز ہے، کیونکہ نیکی کو اپنے تک محدود رکھنا یہ کوئی نیکی نہیں ہے، کیونکہ اس کے بعد ذمہ داری ہم پہ آتی ہے کہ آپ روشنی کو پھیلائیں، روشنی کو عام کرنے کی کوشش کریں جتنا بھی آپ سے ہو سکے،
جتنا بھی آپ سے بن سکے، جتنے بھی آپ کی طاقت ہے۔ تو بہرحال یہ کامیاب زندگی کا راز میں نے آپ کو بتا دیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم